السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک انتہائی مختصر اور جامع کتابچے کے ساتھ، جس کا عنوان ہے وائی ریلیجن، جو کہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے لکھا ہے، اور یہ استاد محترم ہیں مولانا فضل الرحمن انصاری علیہ رحمہ کے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائی ریلیجن جس کا عنوان کس نسبت سے رکھا گیا ہے، تو آئیے اس طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر جو انسان ہے، اس کی زندگی میں جو دو اہم سوالات ہوتے ہیں، اہم سوالات اس مد میں کہ کچھ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں وہ امیجیٹ ہوتے ہیں، جو درپیش مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیں امیجیٹلی کرنے ہوتے ہیں، ان کو سولو کرنا ہوتا ہے، کو حل کرنے کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے۔ اور دوسرے ہمارے سوالات ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹ ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹ سوالات کیا ہوتے ہیں؟ الٹیمیٹ سوالات یہ ہیں: میں کون ہوں، میری جو ذات ہے ایز اے ہیومن بینگ میں کون ہوں، پھر میرا جو آغاز ہے، پھر میرا اختتام ہے، پھر میرے اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، پھر ظاہر سی بات ہے میں اس پوری کائنات میں رہتا ہوں، اس کائنات کے دائرے میں آتا ہوں، پھر اس کائنات کے بارے میں مجھے جاننا ہے، یہ کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کا آغاز اور اس کا اختتام کیا ہے۔ تو اور پھر یہ کائنات بھی آ گئی، میں بھی آ گیا، اب ان دونوں چیزوں کو بنایا کس نے ہے، اس کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے سامنے، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے ریلیجن کی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے باقی ایسی ذرائع ہیں علم کے جنہوں نے ان سوالات کو جواب دینے کے لیے ان کو خود کو پیش کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے آتی ہے سائنس۔ سائنس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا کہ میں ان الٹیمیٹ جو سوالات ہیں تو ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا فلسفہ آ جاتا ہے، فلاسفی، جس میں کئی سارے ایسے فلاسفرز ہیں، تھنکرز آتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ فلاسفی جو ہے یہ ان سوالات کے آپ کو جوابات دے سکتی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس تیسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا مذہب، ہمارا جو ریلیجن ہے، کہ وہ اس طرف لے کر جاتا ہے کہ ہاں بھئی، آپ انسان کیا ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، پھر یہ کائنات کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، یہ کس طرح ورک کرتی ہے، پھر اس کا آغاز، اس کا اختتام، پھر اس کے بنانے والا کون ہے، اس کی معرفت بھی دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کس حد تک اور اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، کیا وہ جواب دے سکتی ہے یا نہیں، یا پھر یہ چیز اس کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ سائنس کا کام اور اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں؟ سائنس کا کام ہے مادے سے تعلق، مادے کو آبزرو کرنا، اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا، اس کو جانچنا کہ کیا ہے اور وہ فنکشننگ کیسے کر رہا ہے۔ تو سائنس کا ڈومین آ گیا پہلی بات پر مادہ، اور دوسری بات پر اس کی فنکشننگ کیا ہے، اس کی کانسٹیٹوئنٹس کیا ہیں۔ تو اس میں اگر دیکھیں اس میں 3 ڈویژنز آتی ہیں۔ ایک آتا ہے آپ کا آبزرور، دوسرا جو چیز آپ کی آبزرو کی جا رہی ہے وچ از بینگ آبزروڈ، تیسرا دا انوائرمنٹ ان وچ دے بوتھ آر ایگزسٹنگ۔ تو یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ آپ آبزرور کی بات کر لیں، آبزرور جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں آبزرویشن کیسے کرتا ہے؟ یا تو اپنے آنکھوں کے ذریعے کرے گا، یا تو اپنے باقی تمام حصی جو چیزیں ہیں، بیسک جو 5 اس کے سینسز ہیں ان کے تھرو کرنے جائے گا۔ اب اگر آپ سینسز کو بھی دیکھیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ انفرادی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی انفرادیت میں شامل ہوتی ہیں، اس کی آئی سائٹ، اس کا ٹیسٹ، اس کا محسوس کرنا۔ تو آپ آئی سائٹ کی طرف چلے جائیں تو آپ روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں، دور تک دیکھتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی جب پڑ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہے، لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں وہاں آپ کو کوئی پانی نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سینسز ہیں وہ امپرفیکٹ ہیں، وہ مکمل طور پر آپ کو سچائی تک یا الٹیمیٹ جو ریالٹی ہے وہاں تک پہنچانے سے قاصر ہیں۔ پھر آپ کا انوائرمنٹ آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں ایک لوہے کا راڈ لیں، اس کو پانی میں ڈالیں، اور اب آپ اس کو دیکھیں کہ وہ آپ کو ہلکا سا بینڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ ویسے باہر نکالیں تو آپ کو سیدھا راڈ نظر آ رہا ہے لوہے کا، لیکن پانی میں ڈال کر دیکھ رہے ہیں، جو ہی انوائرمنٹ تبدیل ہوا وہ ہلکا سا بینڈ ہو گیا۔ اب وہ جو لائٹ آپ کی آنکھوں تک واپس پڑ رہی ہے وہ ریفریکٹ ہو کر وہاں سے
کیا ہے اپنی ہلکی سی ڈائریکشن تبدیل کر کے بتا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ کا بھی آپ مکمل طور پر احاطہ کر کے نہیں بتا سکتے کہ یہ الٹیمیٹ ریالٹی ہمیں بتا رہا ہے. پھر جو چیز ہے، اب آپ فار ایگزامپل کسی بھی چیز کو آبزرو کرنے جا رہے ہیں، اب اس کو حد تک کیا جانچ لیں گے؟ آپ اس کی مادی طور پر چیزیں جانچ لیں گے، بناوا کس طرح ہے، کمپوزیشن کیا ہے، اور بہت زیادہ ورک کیسے کرتا ہے. تو اس میں بھی آپ اپنے جانچنے کا آپ کا پروسیجر ہوگا، اور وہ پروسیجر بھی حتمی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ڈومین سائنس کا آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ ماورائی چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کی سائنس یہاں کے رک جاتی ہے. اب دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ فلسفہ جو بنیادی طور پر ارتقا پذیر ہوا اور مختلف ادوار سے مرحلہ وار چیز سے گزرا ہے. ان میں پہلا آتا ہے کہ فارمل ریشنلزم، جو صرف اور صرف اس بات پہ بیلیو رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کی عقل، ریزن، یہی الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچا سکتی ہے. اب آپ صرف عقلی بنیادوں پر جانچنے چلے جاتے ہیں، اور آپ ایکسپیرینس جو آپ کا پریکٹیکل ہے اس کو ہٹا کر اس پر جب آپ مفروضے قائم کرتے چلے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف مفروضے ہوتے ہیں. ایک مفروضہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر آپ نتیجہ نکالتے ہیں. اب مفروضے پر مفروضہ، کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹ ٹروتھ یا الٹیمیٹ سچائی، صداقت آپ کو لے جا سکتا ہے صرف اور صرف مفروضہ؟ بالکل نہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ایمپیریسزم کہتے ہیں کہ دیکھیں حواس جو ہیں آپ کے نا، وہ آپ کو حقیقت بتا دیتے ہیں. وہ حقیقت کا سب سے بڑا راستہ ہے. وہ کیونکہ سائنس کے ڈومین میں ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کے حواس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، تو لہٰذا اس کا بھی یہاں سے جو راستہ ہے یا اس کی لمیٹیشنز ہیں وہ یہاں تک آ کر محدود ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کرٹیسزم والے کہتے ہیں کہ نہ تو آپ کے حواس مکمل طور پر سچائی تک لے کے جا سکتے ہیں، نہ کہ آپ کی صرف اور صرف یا محض عقل آپ کو یہاں تک لے جا سکتی ہے. تو اس کا کام صرف کیا تھا؟ تنقیدی نظر سے ان دونوں کا جائزہ لینا. پھر آ جاتا ہے آپ کا ایمپیریکل ریشنلزم کیا کر رہا ہے؟ بس تھوڑا سا ان چیزوں کو کمبائن کرتے بتاتا ہے کہ آپ کے جو سینسز ہیں، حواس ہیں، پہلا بنیادی جو آپ کی چیزیں ہیں وہاں سے لیں گے، پھر ان کو عقلی بنیادوں پر جانچیں گے. ٹھیک بالکل اسی طرح آپ نے لوہے کا راڈ والی ایگزامپل میں نے دی کہ اب وہ ہلکا سا بینڈ ہوا آتا ہوا نظر آ گیا آپ کو. اب آپ کے حواس نے کیا بتایا آپ کو کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہلکا سا اس کا مڑا ہوا ہے، بینڈ ہوا ہوا درمیان سے. اب اس پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں. اس کو استعمال کرتے کرتے کیا آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتے. تو لہٰذا ہماری جو فلسفہ ہے، ہماری فلسفی ہے، وہ بھی ایک سرکل اور ایک دائرے کے اندر محدود ہے. اس کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ان الٹیمیٹ سوالات کو ڈیل کر سکے. خدا کون ہے؟ کائنات کیا ہے؟ اس کی فطرت کیا ہے؟ پھر میں کون ہوں؟ میری ذات کیا ہے؟ میرا وجود کیوں؟ پھر آخر میں ہمارے پاس بچتا ہے کہ ایک واحد ایسا سورس ہے جو ریلیجن ہے. ریلیجن آپ کو بتاتا ہے کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی گائیڈنس، اور پھر اس کو پریکٹیکلی چیزوں کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یا پھر آپ گاڈ کے کہہ لیں تو وہ میسنجرز ہوتے ہیں جو اس کو لے کر آتے ہیں، جو اسکرپچر لے کر آتے ہیں. تو پہلا مفروضہ ہمارے سامنے کیا ہے کہ وہ جو لے کر آئے ہوتے ہیں ریویلیشن، جو اس کو پریکٹیکلی چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا پہلی اور بنیادی بات ہوتی ہے کہ خدا یہ رہا، اور خدا کے بعد آپ جو کائنات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ یہ رہی، اور اس کے بعد آپ کیا ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی زندگی سے پہلے یا بعد میں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ آپ کو مذہب بتاتا چلا جاتا ہے. اور ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کو اس کائنات کے ساتھ، پھر کائنات کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کائنات کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے. اور اس طرح ایک مرحلہ وار ترتیب کے ساتھ آپ کو وہ ساری صداقتیں جو آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں الٹیمیٹ کوسچنز کی صورت میں، ان سوالات کی صورت میں، تو اس کو ایک انتہائی سادہ اور جامع انداز میں آپ کو بتانے کی طرف لے کر جاتا ہے، جو کہ واحد ذریعہ ہے جو مکمل اور تکمیلی ہے، اور ایک انتہائی سیٹسفیکٹری ہے کہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل جائے. تو آج کی نشست ہماری وائی ریلیجن کے ارد گرد تھی. انشاءاللہ دوبارہ ہم آئیں گے ایک نئے کتابچے کے ساتھ، جو کہ پھر ہوگا مولانا فضل الرحمن انصاری علیہ رحمہ کے بارے میں. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ.